बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। एक तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बिल आखिर नैब ने बड़ा एक्शन ले लिया है और बड़ा फ़ैसला ले लिया है। आज नैब ऑफिस लाहौर में बड़ा हंगामी इजलास हुआ है और उसमें जो प्रोसिक्यूटर्स थे वो भी मौजूद थे और ये डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की सरबराही में इजलास हुआ है और शहबाज शरीफ के हवाले से जो दो फ़ैसले हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनको लेकर आज बड़ी ही अहम डिस्कशन हुई है। और हमारे ज़राए आप जानते हैं, वही हमारे दोस्त प्रोसिक्यूटर्स, उनकी तरफ से जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक और जो हमारा अदालती निज़ाम है उस अदालती निज़ाम का एक केस डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं गोगी भट्ट के हवाले से, अकील अहमद भट्ट जो कि गोगी भट्ट के नाम से मशहूर है और ये लाहौर का सबसे बड़ा डॉन है, सबसे बड़ा माफिया है, सबसे बड़ा बदमाश है। और इसको जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया था और 13 और लोग थे जिनको साथ ही गिरफ़्तार किया गया था और जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई थी, ये मैं समझता हूँ इतने बड़े लेवल पर इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ थी। पूरी रात पुलिस वाले मसाजिद में ऐलान करते रहे कि गोगी भट्ट को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अगर किसी ने गोगी भट्ट के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट फ़ाइल करनी है, कोई केस दर्ज करवाना है, किसी की ज़मीन पर कोई कब्ज़ा किया हुआ है गोगी भट्ट ने, किसी का कोई अक़दाम कत्ल, अगवा या किसी भी तरह के केस में मुलव्वस है, आए हमें बताएं ताकि हम गोगी भट्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, क्योंकि गोगी भट्ट हमारी कस्टडी में है। बदकिस्मती है कि हमारे लोग खौफ ज़दा हैं और हमारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अभी तक हमारे जो इदारे हैं, जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, स्पेशली जो पुलिस है, इस पर लोगों का एतमाद बहाल नहीं हुआ और लोग अभी भी इनकी बात नहीं मानते या इनकी बात को कंसिडर नहीं करते। ये है बहुत बदकिस्मत, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब पुलिस वाले ऐसा कह रहे हैं कि हमने एक बड़े मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया और फिर गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर ने जब खुद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इन सारी चीज़ों को तो देखना चाहिए था, लेकिन ना देखा गया। और गोगी भट्ट का 2 दिन का रिमांड था और 2 दिन के रिमांड के बाद इनको 8 मई को पेश किया गया था ATC में जब इनको पेश किया गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, तो उसी दिन जिस दिन उनको जेल भिजवाया जाता है उसी दिन उनकी दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल कर दी जाती है। और हमारी जो ऑनरेबल कोर्ट है, जो एजाज़ अहमद भुट्टर साहब हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उन्होंने 1-1 लाख मुचलकों के इवज़ जो मुलज़िम गोगी भट्ट है उसकी ज़मानत मंजूर कर ली थी। अब आप एक बात का अंदाज़ा लगाएं, साबिक CCPO लाहौर आपको याद होंगे, उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी गई थी और चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब ने बड़े रिमार्क्स भी दिए थे कि आपका CCPO मीडिया पर बैठकर ये कहता है कि हम बड़ी मुश्किल से मुलज़िम को पकड़ते हैं और अदालतें मुलज़िम को छोड़ देती हैं। ये बात की थी जो उमर शेख ने। अब जिस तरीके से मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया है और जिस तरीके से उसके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, तो कुछ चीज़ें हमारी अदालतों को भी देखना होंगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब लोग उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल करने नहीं आते या लोग उस मामले में सामने नहीं आना चाहते या लोग इस सारे मामले से पीछे हटना चाहते हैं या लोग ये समझते हैं कि ऐसे जो माफियाज़ हैं इनके ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होनी और उनको अभी तक इदारों पर एतमाद अगर नहीं आया, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन हमारी अदालतों को ये भी देखना होगा कि इतने बड़े बड़े जो डॉन हैं या माफियाज़ के लोग हैं उनको कितनी मुश्किल से गिरफ़्तार किया जाता है। और अगर आपने 1 दिन के बाद ही उनको ज़मानत दे देनी है तो फिर पुलिस ने जो गिरफ़्तार किया है वो सारी की सारी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। और इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है। देखें, इतनी जो जल्द आपकी ज़मानत है वो तो बेलेबल केसेस में मिलती है। यहाँ तो आपके ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक शख्स का रिमांड आया है, 780 लगा हुआ है, अक़दाम कत्ल की दफ़ात हैं। अभी पुलिस को तफ्तीश तो कर लेने दें। चलें, फ़ार सेक ऑफ आर्गूमेंट साहब समझते हैं कि पुलिस के पास कुछ ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के लिए चीज़ें नहीं हैं। आपने जुडिशल भेज दिया, आपने फ़िज़िकल रिमांड नहीं दिया, आपने जुडिशल भेज दिया, ठीक है, आपने जुडिशल भिजवा दिया, हर चीज़ अपनी जगह ठीक हो गई।
لیکن حضور بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ضمانت دے دی، آپ نے ایک دن میں ضمانت پر رہا کر دیا اور پولیس کو آپ نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اس کے خلاف تفتیش کرتے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا ایک SHO جب طلب کرے گا گوگی بٹ کو کہ وہ شامل تفتیش ہو تاکہ چلان مکمل ہو سکے، تو گوگی بٹ جائے گا اس SHO کے پاس کہ وہ شامل تفتیش کر سکے؟ پہلے اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ فائل کرنے کو تیار نہیں ہے، پہلے کوئی درخواست دینے کو تیار نہیں ہے، بڑی مشکل سے کوئی FIR ہوئی، اس FIR میں ملزم کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد اس کی ضمانت دے دی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہماری عدالتوں کو، اور قاسم خان صاحب قاسم خان صاحب بڑی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھڑک اٹھتے ہیں جب مافیا کی بات ہوتی ہے اور مافیا کے خلاف وہ بڑی دبنگ باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی قاسم خان صاحب کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بڑی چیزیں فرماتے رہتے ہیں، لیکن ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارا عدالتی نظام کتنا کمزور ہے، اور اگر پولیس کام کرنے لگ جائے تو عدالتیں نہیں کام کرنے دیتی اور ملزموں کو ضمانت پر رہا کر دیتی ہیں، اور اتنی جلدی جو ضمانت ہے وہ وہی اسی کو ہو سکتی ہے جس کا نون لیگ کے ساتھ کوئی تعلق ہو، کسی عام آدمی کی نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں شہباز شریف کو 2 بڑے ریلیف دیے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ ایک تو ان کا جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے وہ بڑا اہم ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو ان کو باہر بھجوانے کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں اور بلیک لسٹ کا جو معاملہ ہے۔ آج DG نیب لاہور شہزاد سلیم کی سربراہی میں جو لاہور آفس ہے وہاں پر ایک اجلاس ہوا، اور اس میں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل خلیق الزمان صاحب نے وہاں پر بریفنگ دی شہباز شریف کے فیصلے کو لے کے۔ ہم نے شہباز شریف کے فیصلے کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ شہباز شریف کا جو فیصلہ ہے وہ اس میں کون سی جو اللیگیلٹیز ہیں، لیگل جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسی irregularities ہیں یا غلطیاں ہیں، اور کیس کسی اور چیز کا تھا، سوالات کچھ اور پوچھے گئے، معاملہ کچھ اور تھا، ڈسکس کچھ اور ہوتا رہا، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے۔ آج جب DG نیب لاہور نے خلیق الزمان صاحب سے استفسار کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ جو ضمانت ہوئی ہے اس میں کون کون سی گراؤنڈ ہیں، جس پر جو ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے خلیق الزمان صاحب انہوں نے بتایا، پوری جو میٹنگ کے اجلاس کے شرکاء تھے ان سے بتایا کہ یہ ضمانت نہیں ہونے والی تھی، اس میں جو چیزیں ڈسکس ہو گئی ہیں وہ irrelevant تھیں، وہ شہباز شریف کے کیس سے ریلیٹڈ ہی نہیں تھیں۔ شہباز شریف کا اس کیس سے کچھ لینا دینا اس لیے نہیں بنتا کہ شہباز شریف کا کیس ہی الگ ہے، ڈسکس کچھ الگ ہوتا رہا، ہم نے ریفرنس کچھ الگ فائل کیا ہے، ہمارا کیس کچھ الگ ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کچھ اور گراؤنڈز کے اوپر ملزم کو ضمانت دے رہی ہے جو گراؤنڈز ہمارے ریفرنس کی ہیں ہی نہیں۔ جو گراؤنڈز ہمارے ریفرنس کی نہیں ہیں ان کو بنیاد بنا کر ضمانت دینا اور یہ کہنا کہ کیونکہ نیب ان چیزوں کو ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے اس لیے ضمانت دی جاتی ہے، تو یہ کوئی ضمانت دینے کا کوئی جو ہے وہ ویلڈ ریزن نہیں ہے، کوئی ویلڈ گراؤنڈ نہیں ہے، اور اس کو ہماری آنریبل جو عدالت ہے اس کو دیکھنا تھا۔ خیر، جب ساری ڈسکشن ہوئی تو آج 4 بڑے جو پروسیکیوٹرز ہیں جن کا بڑا نام ہے نیب کے کیسز میں وہ بھی موجود تھے۔ آج جب مشاورت ہوئی تو ان 4 کے 4 پروسیکیوٹرز نے کہا کہ ہمارے پاس شہباز شریف کی ضمانت کی کینسلیشن کا بہت سٹرونگ ایک ریزننگ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس معاملے کو لے کر جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو چیلنج کریں، کیونکہ جو ضمانت دی گئی ہے یہ پوسٹ ریسٹ بیل ہے۔ پری ریسٹ بیل ہوتی وہ الگ معاملہ تھا، یہ پوسٹ ریسٹ بیل ہے، اور پوسٹ ریسٹ بیل میں عدالتیں چیزوں کو جو ہے وہ ڈیپلی دیکھتی ہیں، اور جو آبزرویشنز ہیں عدالتوں کی یہی ایفیکٹس ہیں، یہی گراؤنڈز ہیں جن کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حمزہ شہباز کی ضمانت کے وقت کہا تھا کہ یہ آپ میرٹس کی بات نہ کریں، آپ تو وہ انتہائی شرمناک حقائق ہیں، آپ میرٹس کے اوپر نہ جائیں، جن جو میرٹس ہیں یا حقائق ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فرما رہی ہے کہ انتہائی جو ہے وہ شرمناک ہیں، انہی حقائق کی بنیاد پر شہباز شریف کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے اکاؤنٹس میں اگر پیسے آئے ہیں، اس کی بیوی نے بھیجے ہیں یا اس کے بچوں نے بھیجے ہیں، یا اس نے کچھ پراپرٹیز خریدی ہیں، یا اس کے نام پہ شیئرز ہیں، یا اس کے اثاثے اس کے آمدن سے زائد ہیں، تو نیب نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اثاثے کہاں سے آئے تھے۔ اب یہ بتانا ملزم کا کام تھا، ملزم نے بتانا تھا کہ بھئی میں نے یہ جو پراپرٹیز خریدی ہیں یہ میں نے کہاں سے خریدی ہیں، یا یہ بھی نیب نے ہی بتانا تھا۔ نیب کا تو کیس ہی یہی ہے کہ اس کے جو
اثاثے ہیں اس کی آمدن سے میچ نہیں کھاتے، اور یہی کیس تھا جس کی بنیاد پر کیس بنایا گیا تھا۔ لیکن خیر لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل ٹوٹل الگ ایک جو ہے وہ پوائنٹ کو ڈسکس کرتا ہے اور الگ معاملے کو ڈسکس کرتا ہے۔ تو آج کی اس میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے، فیصلہ نہیں لیا گیا بلکہ جو گراؤنڈز آف اپیل ہیں وہ آج تیار کیے گئے ہیں، اور شہباز شریف کی ضمانت کے خلاف نیب اب اپیل کرنے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور آج اس کی گراؤنڈز تیار کی گئی ہیں۔ اور یہ جو ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہیں خلیق الزمان صاحب، ان کی سربراہی میں جو بڑے جو دبنگ قسم کے اور بڑے لائق قسم کے پروسیکیوٹرز ہیں ان پر مشتمل ایک 5 رکنی ٹیم بنائی گئی ہے، جس نے آج اپیل تیار کی ہے۔ جو گراؤنڈز آف اپیل ہیں جو سپریم کورٹ میں جو فائل کرنی ہے شہباز شریف کی درخواست ضمانت کو لے کر، اور اس پر یہ کہا گیا ہے کہ ان سارے کے سارے معاملات کو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر جائیں گے۔ دوسری طرف جو ECL کا معاملہ ہے، ECL کے معاملے کو دوبارہ چیلنج کرنے کا اور دوبارہ ان کا نام نئے کیس میں منی لانڈرنگ کیس میں بھی ECL کا نام ان کا نام ECL میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں ان کا نام ECL میں تھا، جو بعد میں عدالتوں کے حکم سے ختم کر دیا گیا تھا۔ اب نئے کیس میں ECL میں نام ڈالنے کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی ہے اور بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیب اس حوالے سے کب تک اپنا لائحہ عمل بناتا ہے، لیکن ایک چیز آج نیب نے تیار کر لیا اور وہ ہے اپیل جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، اور جس کو ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل خلیق الزمان صاحب لے کر جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔